من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علی ٹی وی کے تمام ویورز اور ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائی سے سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کے لیے اور علی ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو دعا کا بہترین وقت ہے، کیونکہ کرونا جیسی وبا اور بیماری فقط ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم سے، رب العالمین سے، رب کریم سے دعا کریں کہ جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ ہو اور پھر خوشحال زندگی پوری دنیا میں واپس لوٹے۔ آج کے پروگرام کا موضوع استقبال ماہ رمضان ہے۔ ہم بہت جلدی ماہ رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے اس سفرے پر بیٹھنے کے لیے جو سفرہ الہی ہے، اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اس ماہ مبارک میں جو بہت جلدی آنے والا ہے، پروردگار دسترخوان کو بچھاتا ہے۔ لہذا مومنین، آئیے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کیا جائے کہ ہمیں ماہ شعبان سے نکل کر ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے، تو گویا ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا ہے۔ انسان جب ایک سفر کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جہاں جانا ہوتا ہے، جس مقام پر جانا ہوتا ہے، وہاں کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ اگر ہم ایک ٹھنڈے ملک میں سفر کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے اعتبار سے گرم لباس لے کر جاتے ہیں۔ اگر کسی گرم ملک میں جاتے ہیں تو لباس کا انتخاب بھی ویسا ہی ہوتا ہے، وہ کپڑا لے کر جاتے ہیں جو گرمی کے اعتبار سے موزون اور مناسب ہو۔ ہمیں جانا ہے، کہاں سے جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے، تو یاد رکھیں ہمیں دسترخوان پروردگار پر جانا ہے، اس دسترخوان پر بیٹھنا ہے کہ جو اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان میں پیغمبر اسلام نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ اعلان کیا کہ میرے چاہنے والوں، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ایک مبارک مہینہ، ایک برکتوں والا مہینہ بہت جلدی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو۔ پروردگار نے تمہیں اپنے دسترخوان کرم پر دعوت دی ہے، چلو آمادہ ہو جاؤ اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس دسترخوان الہی پر بیٹھیں گے تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یاد رکھیے، میں پھر عرض کروں گا
کہ جہاں پر جانا ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان جب بلاتا ہے اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہماری تیاری کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص انسان بلا لے تو انداز تیاری کا اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر شہر کا عالم دین دعوت دے دے تو انداز اور بہتر ہو جائے گا۔ اگر شہر کا امام جمعہ ہمیں بلائے تو تیاری کا انداز اور اچھا ہو جائے گا۔ اور فرض کیجئے مرجع وقت ہمیں دعوت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے گا تو ہمارا انداز کیسا ہوگا؟ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو بہرحال مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ تو سوچئے جب خالق ہمیں دعوت دے گا تو ہمیں تیاری کیسی کرنی ہے۔ آج اسی بات کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کے اعتبار سے دسترخوان بچھاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان میزبان کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ شاید میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ مثال دے دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگر مجھے میرے ہمسائے نے، میرے نیبر نے، میرے پڑوسی نے بلایا کہ آئیے میرے ساتھ چائے پی لیجئے، تو ہمارے لباس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے شہر میں شادی ہے اور اس میں دعوت دی جائے گی تو ہماری تیاری کا انداز اور ہوگا۔ اگر ہمیں وزیر اعظم بلائیں تو ہماری تیاری کا انداز اور ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تو مہمان کی تیاری ہوئی، اور میزبان بھی مہمان کی حیثیت سے پذیرائی کرتا ہے۔ مہمان جتنا بڑا ہوگا میزبان کی تیاری بھی ویسی ہی ہوگی۔ ایک عام انسان آئے گا تو ظاہر سی بات ہے میزبان اس کو اسی اعتبار سے اس کو غذا دے گا، اس کی پذیرائی کرے گا۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر مہمان بڑا ہے تو دسترخوان بھی اس کا بڑا ہو جاتا ہے، سفرہ بھی اس کا بڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ مہمان اپنی شخصیت کو بلند کرے تاکہ میزبان اس کی شخصیت کے اعتبار سے اس کی پذیرائی کرے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے گیا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے لیے کھانا لایا جا رہا ہے، اور جب وہ کھانا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سادی روٹی ہے جسے چپاتی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں ابلی ہوئی لوکی، اور میزبان نے اس لوکی اور چپاتی کے ذریعے سے میری پذیرائی کی۔ میں نے کہا یہ عجیب میزبان ہے، میں اس کا مہمان بن کر آیا تھا، اسے چاہیے یہ تھا کہ بہترین رزق، بہترین کھانا ہمارے لیے لے کر آتا، لیکن بہرحال جو اس نے کھانا میرے لیے پیش کیا تھا میں نے وہ کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا کے میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ایک اور مہمان اس میزبان کے گھر وارد ہوا۔ جیسے ہی یہ وارد ہوا تو اس کے لیے بھی دسترخوان بچھایا گیا۔ میں نے دیکھا اس کے لیے زبردست کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے لیے بریانی بھی ہے، چکن تندوری بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شامی کباب بھی ہے، دنیا کی بہترین ڈشز دسترخوان پہ رکھ دی گئی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ بھائی میں جب آیا تھا تو تم نے میرے لیے دسترخوان بچھایا تو ابلی ہوئی لوکی اور اس پہ نمک چھڑک دیا، اور سادی روٹی لے کر میرے لیے آئے، اور دوسرا مہمان آیا تو اس کی اتنی زبردست پذیرائی کی
یہ پارشیلٹی، یہ پارٹی بازی، یہ تفریق اچھی نہیں ہے۔ فوراً میزبان نے کہا نہیں، ہم نے پارٹی بازی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، ہم نے آپ کے اعتبار سے، ہم نے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ بہت توجہ کیجیے، جو بات مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی حیثیت کو دیکھا ہے، آپ کی صلاحیت کو دیکھا ہے، آپ کے قوت ہضم کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو بی پی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس لیے آپ کے لیے مرغن غذائیں مناسب نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو مہمان آیا یہ صحت مند ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور جب میں نے اس کی پذیرائی کی تو بہترین کھانوں سے پذیرائی کی۔ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ چونکہ میں صحت مند نہیں تھا، لہذا میرے لیے جو ہے کھانے کا جو طریقہ تھا وہ اور تھا، جو صحت مند تھا اس کے لیے کھانے کا طریقہ، کھانا پیش کرنے کا طریقہ اور تھا۔ میں سمجھ گیا، میں اپنے گھر واپس گیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ بات آئی کہ اگر بدن سالم ہوتا ہے تو دنیا کی نعمتیں دسترخوان پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ فوراً میں گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھو، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا بی پی ٹھیک ہو جائے، میری شوگر لیول میں ہو جائے، لہذا مجھے ایسی دوا دو، میرا ایسا علاج کرو کہ میری شوگر بھی ختم ہو جائے، میرا بی پی بھی نارمل ہو جائے۔ چنانچہ ہمیں کئی سال لگے یا کئی مہینے لگے اور ہم نے علاج کر لیا اور بی پی بھی نارمل، شوگر بھی ختم ہو گئی۔ اب میں اسی میزبان کے دسترخوان پر گیا، گھر پہ گیا جس کے دسترخوان پر پہلے گیا تھا، جس نے ابلی ہوئی لوکی اور چپاتی سے میری پذیرائی کی تھی۔ میں اس کے یہاں گیا اور میں نے کہا بھائی، میں بعنوان مہمان آپ کے یہاں آیا ہوں۔ میں نے دیکھا اس نے زبردست دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان کے اوپر دنیا کی تمام نعمتیں رکھ دیں، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، کباب بھی ہے، قورمہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا پہلے جب آپ آئے تھے تو آپ اس لائق نہیں تھے کہ آپ ان نعمتوں کو ہضم کر سکتے تھے، اب آپ نے علاج کرا لیا ہے، آپ کا جسم صحیح اور سالم ہو گیا ہے، لہذا اب آپ ہمارے دسترخوان سے کما حق استفادہ کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اب کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے، اب کوئی پابندی نہیں ہے، بس اب آپ سمجھ گئے۔ اب مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ٹی وی کے ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جو میرا میسج تھا وہ پہنچ گیا کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی دسترخوان پہ جانا ہے تو اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے گناہوں کی وجہ سے، لہذا اللہ کے دسترخوان پہ جب جانا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہیں؟ کہیں ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیبتوں کی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ گناہوں کا بلڈ پریشر ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ماہ شعبان اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ان بیماریوں کا علاج کرا لیں، تاکہ جب اس کے دسترخوان پر بیٹھیں تو دسترخوان پر جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو ماہ شعبان در حقیقت استقبال ماہ رمضان کا ایک مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے ان نعمتوں سے کما حق استفادہ کرنے کے لیے خود کو آمادہ کریں،
اللہ نے اسی لیے ماہ شعبان میں بہت سی دعاؤں کو رکھا ہے، روزوں کو رکھا ہے، بہت سی عبادتوں کو رکھا ہے، بہت سی نمازوں کو رکھا ہے، تاکہ ان اس بندگی کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے سے ہم اس لائق بن سکیں کہ دسترخوان الہی پر بیٹھ کر اس کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہی آج کا میسج ہے، پیغام ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے، تمام ناظرین سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حقیر کو بھی آنے والے ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔